بھارتی آرمی چیف نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, بھارت سے قبل بھی بے تحاشا بار پاکستان پر دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پروپیگنڈے کو بھارت کے؟ جیسے ایک تو ایٹ دا آؤٹ سیٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ناکامیاں ہیں بھارتی حکومت کی, بھارتی فوج کی مقبوضہ وادی میں, اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کا یہ نیا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جتنے بھی آرمی چیف رہے ہیں, جتنے بھی وزیر اعظم رہے ہیں وہاں کے, یا کٹھ پتلی جو وزیر اعلیٰ رہے ہیں وہاں کے, یہ ان کی ایک عادت ہے, یہ ایک پوری روایت ہے جو 75 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. لہٰذا ایک تو یہ میرے لیے اچنبے کی بات یہ نہیں تھی, لیکن یہ جس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا ہے اور جس موقع پر انہوں نے کہا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی پوری وضاحت ہم کریں. پہلی بات تو یہ کہ مقبوضہ وادی جہاں پر وہاں کی پاپولیشن سے زیادہ فوجی مسلط کیے گئے ہیں ان کے اوپر, اس کے باوجود وہاں ایک دن ایسا نہیں ہے کہ کسی فوجی نے امن کا گزارا ہو وہاں. اس لیے کہ جو وہاں پر 1989 میں سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا تھا, اس نے جو نئی جہت دی یا نئی ڈائمنشن دی وہاں کے جو ریزسٹنس موومنٹ ہے, وہ آج تک اس کی ہیٹ جو ہے وہ فیل کر رہی ہے بھارتی گورنمنٹ, اور کرتی رہے گی. انڈیا ول کنٹینیو ٹو بلیڈ تھرو دیٹ. آپ کو یاد ہوگا برہان الدین وانی جیسے لوگوں نے جو نام وہاں آئے ہیں, انہوں نے وہاں پر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, جس کی وجہ سے بھارتی حکومت, بھارتی فوجی قیادت جو ہے وہ سخت پریشان ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر بار الزام تو لگا دیتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اس پروگرام کی وساطت سے کہ آپ نے فینسنگ کر لی, پورے بارڈر کے اوپر فینسنگ ہے, اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آ کے یہاں مداخلت کرتا ہے. نہیں, بالکل صحیح صورتحال بتائیں لوگوں کو کہ اس کے باوجود کہ آپ نے فینسنگ کر لی ہے, اس کے باوجود کہ آپ نے بارڈر کو سارے کو کنٹرول کر لیا ہے, یہ وہاں کی مقامی پاپولیشن ہے جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے وہاں یعنی جامع شہادت نوش کیا, جنہوں نے وہاں موومنٹ کی, ان میں افضل گرو ہیں, مقبول بٹ ہیں, برہان الدین وانی ہیں, علی گیلانی ہیں, عبد الغنی لون ہیں, مجید ڈار ہیں, کیا سارے پاکستانی تھے؟ اور اگر پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جو علاقہ ہے جہاں پر آپ مسلط ہیں وہ پاکستان کا علاقہ ہے. سپرد کریں نا پھر ہمارے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کرا رہا ہے, اور نام بھی لوگوں کے بالکل سامنے ہیں جن کو آپ نے سزائیں دی ہیں, جن کو آپ نے شہید کیا ہے, تو پھر وہ علاقہ ہمارے سپرد کریں. آپ کے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے سے تو وہ علاقہ آپ کا نہیں بن جائے گا نا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پڑی ہوئی ہیں, جس میں یہ تھا کہ یہ یہاں کے لوگ طے کریں گے کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز تھا کہ آپ آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے اس علاقے کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں؟ آپ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ایک تو وہاں کی مقامی جو آبادی ہے وہ کبھی اس ریاستی جبر کو برداشت نہیں کرے گی, اور جو موومنٹ وہاں چل رہی ہے وہ یقینی طور پر آگے چلتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ہم کو دہشت گردی کا الزام دیتے ہوئے. ہم نے تو آپ کی دہشت گردی کے ثبوت پوری دنیا کے 9 بڑے کیپٹلز کو ڈوسیئرز کی صورت میں بھیجے تھے. جی بالکل. ہم نے تو دنیا کو بتایا تھا کہ یہ ہے چہرہ اصل کا بھارت کا. اس کے بعد یہ کہ اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کی نیوی کا سرونگ آفیسر جو ہے وہ دہشت گردی کرتا ہوا پاکستان کے صوبے بلوچستان میں رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور اقرار جرم کرتا ہے وہ پورے میڈیا کے سامنے, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. ہم نے وہ ڈوسیئرز بھی آپ کو بھیجے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس منہ سے ہمیں دہشت گردی کا الزام جو ہے وہ دے سکتے ہیں. دوسری طرف جو ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی دہشت گردی اب صرف پاکستان تک یا مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں ہے. بھارت تو اب ایک عالمی دہشت گرد ہے. بالکل. اور پروو ہوا ہے. دیکھیے کینیڈا میں کیا ہوا. ہاں جی, کینیڈا میں وہاں کے پرائم منسٹر نے براہ راست نہ صرف الزام لگایا بلکہ یہ کہا کہ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بھارت کی ایجنسی را اور اس کے یہاں ڈپلومیٹس جو ہیں وہ انسٹرومنٹل ہیں ان دا مرڈر آف دیٹ جو لیڈر تھے وہاں نیجر غالباً ان کا نام جی خالصتان موومنٹ کے جو خالصتان موومنٹ کے ان کو آپ نے ٹارگٹ کیا. آپ نے امریکہ میں جا کے کارروائی کی
آپ کو امریکہ نے بھی وارننگ دی, آپ نے برطانیہ میں کی, آپ نے ساؤتھ افریقہ میں کی. تو آپ کی عالمی دہشت گردی کا الزام تو نہ صرف آپ پر الزام آنا چاہیے بلکہ آپ تو مجرم ہیں عالمی دہشت گردی کے. بھارتی آرمی چیف شاید حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بخاری صاحب نے رپورٹس کا ذکر کیا کہ بہت ساری رپورٹس آ چکی ہیں جس میں دہشت گرد پروو ہو چکے ہیں بھارت. ہم نے کینیڈا کی بات کی اور دیگر ممالک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات, ایون یہ بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات نریندر مودی صاحب کے درست نہیں ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ آدمی جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات بالکل آپ کے وجہ سے پہچانا اور جانا جاتا ہے. نیپال کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, اپنے سری لنکا کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, پاکستان کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی, بھوٹان آپ سے نالا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں کیا؟ آپ سوائے دہشت گردی کے, اور اس وقت وہاں جو حکومت ہے, مودی صاحب جس کے پرائم منسٹر ہیں, صاحب کہتے ہوئے مجھے غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے, مودی جیسا کمینہ شخص جو ہے وہ جس ملک کا وزیر اعظم ہوگا وہاں پر دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہوگا؟ واٹ از بی جے پی, واٹ از RSS؟ اس کے گنڈوں نے وہاں مسلمانوں کی زندگی حرام کی ہوئی ہے. وہاں پر عیسائیوں کے چرچوں کو آگ لگانے کی ایک پوری سیریز ہے. وہاں دنیا پور میں کیا ہو رہا ہے, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھا ہے کسی نے ملک کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جس قسم کی دہشت گردی کے مرتکب ہیں, آپ وہاں کی اقلیتوں کی زندگی کو جس طرح سے حرام کیے ہوئے ہیں. کوئی بچی حجاب پہن کے باہر نہیں نکل سکتی, کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے گاؤں کے اندر اپنی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی. مطلب ہے آپ کا چہرہ کیا ہے, آپ ہیں کیا؟ تو آپ کو تو دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بات تو یہ, آپ کی دہشت گردی کے کون سے انگ میں نمایاں کروں؟ کبھی تو آپ سے غلطی سے میزائل چل جاتا ہے جو آ کے میاں چنو میں گر جاتا ہے, کبھی آپ کی نیوکلیر سب مرین سے وہ جو زہریلی گیس ہے وہ نکلنے لگ جاتی ہے, کبھی آپ کا چرنوبل لیک کر جاتا ہے, کبھی آپ کی یورینیم جو ہے وہ کباڑ خانوں میں بک رہی ہوتی ہے. آپ ہیں کیا؟ تو آپ کو تو دہشت گردی کا الزام کسی دوسرے پر لگاتے ہوئے سب سے پہلے آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے. تو میں اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے بھارت نے کئی بار اس سے پہلے بھی نفرت انگیز قسم کے بیانات دیے ہیں, کبھی کرکٹ کو ٹارگٹ کرنا, کبھی اقلیتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو کوئی نئی بات نہیں ہے ان کے لیے. اب پاکستان کے اگینسٹ اس قسم کے سٹیٹمنٹ ان کے ISP آرمی چیف کی طرف سے آنا نہایت افسوسناک بات ہے کہ آرمی چیف کا ایک بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے. اور کیا کرنا چاہ رہا ہے بھارت؟ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کے سفارتی تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے, کیا پیچھے ایجنڈا اور موٹیو دیکھیے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جب کبھی بھی ان کو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے ان کی خاص طور سے مقبوضہ کشمیر میں, تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے پاکستان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو, چاہے وہ ٹرین کی بومبنگ آپ کے سامنے ہے, اوری سیکٹر میں جو کچھ ہوا جس میں 40 سے زیادہ یہ مارے گئے تھے انڈین فوجی. آنکھیں بند کر کے آپ الزام پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کارروائی جو ہے وہاں کی انڈیجنس موومنٹ کے نتیجے میں ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از جسٹ انڈیجنس موومنٹ, وہیں کشمیریوں کی وہ موومنٹ ہے, اس میں کہیں باہر سے کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ بھارت کو بھی پتہ ہے, لیکن چونکہ اس کو جو امیجز اب مقبوضہ کشمیر سے دنیا بھر میں جا رہے ہیں, شرمندگی تو اٹھانی پڑتی ہے نا ڈپلومیٹک لیول پر, لہٰذا اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی الزام پاکستان پر لگا کے اور پھر اپنے آپ کو معصوم قرار دینا چاہتے ہیں. لیکن اب دنیا ان کے چکروں میں آنے والی نہیں ہے. یہ ایکسپوز ہو گیا ہے بھارت بہت بری طرح سے, اور اس کو سالہ سال لگیں گے اس امیج کو انڈو کرنے کے لیے جو مودی کے زیر اثر جو ہندوستان ہے اس میں جو کچھ وہاں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ مقبوضہ وادی میں کیا جا رہا ہے, جو کچھ دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کی جا رہی ہے, اس کے لیے ان کا یعنی گریبان پکڑنے کا وقت آ گیا ہے. ان کو انشاءاللہ بہت زیادہ ہزیمت ابھی مزید اٹھانی پڑے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں خاص طور سے افغانستان کو لے کے بہت بہتر رہے ہیں, لیکن اس کا ادراک بھی امریکنوں کو ہے کہ بھارت اپنی شیطانی حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے. جو جتنی بھی تحریکیں بلوچستان کے اندر چل رہی ہیں, اگر یعنی جو علیحدگی پسند ہیں یا جو فراری کیمپوں میں جا کے ٹریننگ لیتے ہیں, ان سب کو انڈیا سپانسر کر رہا ہے. جو بھگوڑے لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے ہندوستان میں بیٹھے اور ہندوستانی پاسپورٹ کے اوپر دنیا بھر میں ٹریول کرتے ہیں. یہ باتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اسپن بالدک میں بیٹھ کے NDS کے ساتھ مل کے اور اپنے CIA کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کیا سازشیں ہوتی رہی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. ابھی بھی یہ کوئی موقع جو ہے بھارت ضائع نہیں کرتا ہے کہ وہ انفلٹریٹرز جو ہے وہ پاکستان میں بھیجے, چاہے چمن کے راستے بھیجے, چاہے یہ جو افغانستان پاکستان کا پورس بارڈر ہے اس کے ذریعے آئیں.
تو بھارت کو دہشت گرد ملک ثابت کرنے کے لیے میرا نہیں خیال کہ کسی جواز کی ضرورت ہے. اور اب تو صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اب تو دنیا کے بڑے بڑے ملک کہہ رہے ہیں, اب تو امریکہ کہہ رہا ہے, اب تو برطانیہ کہہ رہا ہے, اب تو ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے, اب تو کینیڈا کہہ رہا ہے. تو میرے خیال سے ان کو اس کے لیے اپنی پوزیشن کو واضح تو خیر کیا کر پائیں گے وہ. جس قسم کی بھارت وائلیشنز کرتا ہے وہ عالمی طور پہ سب کے سامنے ہے. آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے, لیکن ابھی تک کوئی عالمی طور پہ کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا بھارت کے خلاف. دیکھیے, میں نے آپ سے جو واقعات بتائے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, یہ میں نے کوئی فکشن نہیں سنا. بالکل ان گراؤنڈ ریالٹیز کے باوجود بھی دیکھا کہ کینیڈا اور بھارت کے ڈپلومیٹک تعلقات کتنے لوئسٹ ایپ پر آ گئے تھے بیکاز آف دس. آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی طرف سے کتنی بار وارننگ دی گئی ہے. ابھی حال ہی میں وہاں کی جتنی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ریزرویشنز جو ہیں وہ ایکسپریس کی گئی ہیں اباؤٹ انڈین ایٹیٹیوڈ. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی حکومت ایک دہشت گرد حکومت ہے, اس کی ساری پالیسیاں دہشت گردی کے اوپر مبنی ہیں, اور وہ اپنے ملک سے ہٹ کے دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتا ہے, جس کی میں نے مثالیں آپ کو اتنی دی ہیں. بہرحال ایک اور حوالہ اس دہشت گردی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, ہم 2-3 مرتبہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں. لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاک افغان بارڈر کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ سٹرونگ ہے. ہمارا جو آرگومنٹ ہے یا ہمارا جو کیس ہے وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں. جان کربی بھی اس کے اوپر بولے ہیں, جو ان کا وہ میتھیو ملر جو ہیں جو ان کے ریگولر بریفنگ کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, انہوں نے بھی کہا ہے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرا خیال ہے اب ہمیں صرف اس کو پرسو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جانا چاہیے دنیا کے تمام کیپٹلز میں, ڈیلیگیشن بھیجنے چاہیے ہماری وزارت خارجہ کو کہ جناب یہ ہے چہرہ بھارت کا. جیسا میں نے کہا کہ ہم نے ڈوسیئرز بھیجے اور اس کے بعد ہم چپ کر کے بیٹھ گئے. ہماری کشمیر کمیٹی جو ہے کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اسی لیے تو ہندوستان جو مرضی کر جائے وہ اس سے اپنی جان بچا لیتا ہے, کیونکہ ہم ان ایکشن کا شکار ہیں. میں اس پروگرام کی وساطت سے منسٹری آف ڈیفنس سے, منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے, وزارت خارجہ سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ وقت ہے جب پوری دنیا میں بھارت کی دہشت گردی ایکسپوز ہو چکی ہوئی ہے, اس کا فائدہ اٹھائیں, پوری دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہندوستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کی دہشت گردی سے اب صرف ہم نہیں بلکہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. بالکل, بھارت کی دہشت گردی سے کوئی اور ملک محفوظ نہیں ہے. جس قسم کا بھارت رویہ یا سلوک اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی رکھ رہا ہے وہ بھی سب کے, اور پاکستان کے ساتھ جو بھارت کرتا رہا ہے اس سے قبل بھی, اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس بھارت دیتا ہے وہ یقینی طور پہ قابل قبول نہیں ہے.